پی ڈی ایم اور اس کے بعد اس حکومت کا جو بھی سفر تھا ہائبرڈ رجیم کا، ہائبرڈ حکومت کا، اب پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس آج، اس میں مختلف امور زیر غور آنے تھے. ایک جو خبر سننے میں آ رہی ہے، گردش کر رہی ہے، کہ اس تنازع کے بعد جو مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھنے میں آیا، پیپلز پارٹی کی جانب سے ریزرویشنز پہنچائی گئی ہیں معتبر حلقوں تک، شہباز شریف صاحب تک، اور یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ آ جائیں کیبنٹ میں، لیکن اس پر پیپلز پارٹی منقسم ہے. ایک بلاول صاحب کا گروپ ہے اور ایک زرداری صاحب کا گروپ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں آتے ہوئے، یا رائے کس کی پریویل کرے گی، کون آنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے ہاں. کہ مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ایک مسئلہ ہے نا جی، جس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، جی. ان کی بات نہیں مان رہی، اور مسئلہ وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنال پانی والی بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، این ایف سی والا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ دو میجر ایشوز ہیں، اور باقی چھوٹے ایشوز ہیں. اچھا. یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، یہ وہ جو ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جی. وہ دو ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں آتی ہے تو پھر کیبنٹ کے اندر آ کے تو کیبنٹ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے موقف کے خلاف، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر چھوڑ دیں گے. تو اس لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے اگر آئے تو سب سے پہلے وہاں یہی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوگی کہ ان پہ ہاں کریں، اور کیسے ہاں کریں گے. وہ تو ہاں کر نہیں سکتے. جی. تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پھر وہ آن پرنسپل چھوڑنا پڑے گا. تو فائدہ کیا اندر جانے کا؟ اور یہی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پانی کا اور این ایف سی ایوارڈ کا، بیسکلی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے خلاف اس وقت ایک محاذ ہے کہ، اور وہ آصف زرداری ڈٹ گئے ہیں. اچھا. کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے ذریعے یہ این ایف سی ایوارڈ کو کیا گیا، پھر اور بھی بہت سے اس میں پروونشل آٹونومی کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ دیٹ از دا اسٹمبلنگ بلاک. اس لیے وہ اندر نہیں آتے. ان کو پتہ ہے کہ اندر آئے تو پھر ہاں کرنی پڑے گی، اگر ہاں نہیں کریں گے تو چھوڑنا پڑے گا. تو اپنی آٹونومی رکھنے کے لیے، آزادی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں نہیں مانتی. اور وہاں ڈر یہ ہے کہ اگر یہ مان جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں، این ایف سی ایوارڈ اور پانی والا جو مسئلہ ہے، تو جو سندھی نیشنلسٹس ہیں وہ درار پڑ جائے گی بٹوین سندھی نیشنلسٹ اینڈ پیپلز پارٹی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے خلاف جو محاذ بنایا تھا وہ سندھی نیشنلزم کا بنایا تھا نا، اور یہ پرانی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے. جبکہ 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو لینگویج کے اوپر بھی رائٹس ہوئے تھے اس وقت. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ دے کانٹ اگری ٹو دس، بیکاز وہاں ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بن رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ذوالفقار جونیئر، مرتضیٰ بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں، وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ. وہ بھی اپنی ایک سیاسی پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی ایک فیملی کے اندر پرابلم ہے کہ کیونکہ اس فیملی کو تو الگ کیا ہوا ہے نا. اور محترمہ کے زمانے میں بھی ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پرابلمس تھے، اور جب وہ مارے گئے تو اس کے بعد پھر آصف زرداری کے ساتھ پرابلمس بنے اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اس قسم کے ایشوز ہیں، دے کانٹ رسک اٹ. تو یہ دو تین ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسی لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم دھمکی بھی آتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کو پرسیو کریں گے. تو اب اور یہ اب جو 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پیپلز پارٹی ریفیوز کر دے. ہاں، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ چینجز اس کا حصہ ہوں گی. تو پھر مسئلہ بنے گا، اور یہ چیز پیپل پارٹی نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر اباؤٹ ٹو فیس انادر کرائسس. یا چھوڑے گی تو کچھ یقین دہانیوں کے بعد چھوڑے گی. نہیں، یقین دہانی کوئی نہیں ہوتی. دیکھیے اگر وہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ امینڈ ہو جاتا ہے، تو پھر پیسے تو سندھ کو کم ملیں گے نا. تو پیسے کی بات ہے، وہاں پاور اور پیسہ اکٹھا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ پانی والا جو مسئلہ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حل کر لیں گے. تو پیپلز پارٹی تو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. سو آئی تھنک یہ آگے جا کے ٹربل آنی ہے، سیاست داؤ پہ تو لگی وہ ہوئی ہے. کیبنٹ میں بیٹھ کے تو اور بھی پرابلم بن جائے گا نا. اس طریقے کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں، ہم تو اس کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ یہ ہے کہ جب اگر 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی یہ چیزیں ڈالی گئی تو پیپلز پارٹی تو نہیں سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ میجورٹی کہاں سے لائیں گے؟ سو دیٹ از اے پرابلم. دیٹ از اے پرابلم. اور میں آپ کو کہہ دوں کہ ابھی جو حال ہی میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں، وہ اس کا تعلق اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ تھا. ٹھیک. وہ آپ نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جو تلخی کا معاملہ ہے اس کو لے کر
ظاہری طور پر تو اس کو لے کر ہوئی، لیکن باطنی طور پر اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنے والے دنوں میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ایک طرف ہے سیاسی مفاد، دوسری طرف ہے ریاستی مفاد، اس کے درمیان سے پیپلز پارٹی کو گزرنا ہے تو کس طور گزرے گی. اور اب ایک اور حساس معاملہ جس کے حل کے لیے ہماری قیادت، ہمارے وزیر دفاع اپنی ٹیم کے ساتھ دوحہ پہنچ چکے ہیں اور افغانستان سے بھی ایک وفد وہاں موجود ہے. رپورٹڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کو کہا جائے گا کہ آپ پشت پناہی دہشت گرد عناصر کی بند کریں. کتنی امید رکھتے ہیں آپ نے تو پہلے ہی اپنے انالیسس میں بتا دیا کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، فرجائل ہے. سو ان مذاکرات میں آپ کے خیال میں ہماری طرف سے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تو ان کی طرف سے کیا بات کی جائے گی؟ نہیں، وہ بات آپ کی سن لیں گے مگر کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جو مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے نا، اب آل پریکٹیکل پرپزز سے ایک ہی چیز ہے. اچھا. اگر وہ ایک چیز نہ ہوتے تو ٹی ٹی اے کو بڑا خطرہ ہوتا ان سے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہ پوز کریں. جی. پہلی بات ہے تو ٹی ٹی پی اے تو کبھی نہیں ایگری کرے گی اس بات. اچھا. ابھی تک نہیں کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے، کیا کیا ہم نے کیا، تو وہ تو اٹس ناٹ لائکلی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جب دونوں کو پتا ہے کہ ہماری پوزیشن ان چینجڈ ہے تو کیا کریں گے، کیوں یہ میز کیوں سجی ہے؟ ہاں، بیکاز وہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ ملیں، بات کریں. تو اس لیے بات پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے، یہ بات نہیں مانتے. پھر دونوں کو بات ماننی پڑتی ہے، مگر جا کے وہاں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک. تو اور یہ بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا، یہ اپنی بات کریں گے، وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. مگر اس کا جو لب لباب یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے تو کر لو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ جو آپ نے کرنا ہے کر لو، اس کے اوپر بھی تو پرابلم آ گئی ہے نا. کیونکہ آپ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹی ٹی اے والے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے ملک کی ساورنٹی پامال کی ہے. تو پھر وہ نیا ایشو بن جاتا ہے. جب استعفیٰ بنا ہے تو اب ٹی ٹی اے کی طرف سے اٹیک آیا نا پاکستان کے چوکیوں کے اوپر. ٹی ٹی پی کی طرف سے تو نہیں آیا، ان کی طرف سے آیا. تو اور اٹیک کیا آپ نے ٹی ٹی پی کو. تو پھر وہی بات بن جاتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے کہ ایران کے بارڈر کے اندر ایران کی حکومت نے پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر بمباری کی تھی اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہاں اینٹی ایران گیریلاز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے یہاں کے بمباری کر دی. ہمارے اوپر نہیں، مگر جن کے اوپر کی وہ ہماری زمین پہ بیٹھے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں، آپ نے پاکستان کے اوپر کر دی. تو پھر ہم نے جا کے ان کے یہاں کر دی، جواب دیا تھا. پھر تو یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے افغانستان کے اندر یا بی ایل اے کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو یا ٹی ٹی پی کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو ان سائڈ افغانستان، تو افغانستان کی حکومت کا یہی موقف ہوگا کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. تو یہی ہوا ہے اور یہ آگے پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ٹی ٹی پی ٹو کیری آن لائک دس. ہم اب جنگ جو ہے ادھر لے جائیں گے. ابھی تو وہ آتے ہیں، کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو وی ہیو ویری لٹل آپشنس. تو جب اف یو ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ ڈو سم تھنگ تو دین ویل ڈو اٹ. اسی لیے باتیں آ رہی ہیں نا خواجہ آصف، وی آر اے ہارڈ کنٹری. چیف نے بھی کہہ دیا وی آر اے ہارڈ کنٹری. مطلب یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے، بڑی بات چیتیں بات یہ چلتا نہیں ہے ایسے. وی آر اے ہارڈ کنٹری. اور ہارڈ کنٹری کا جو پیغام ہے وہ ٹی ٹی پی کو بھی دیا، ٹی ٹی پی کو دیا جا رہا ہے، ٹی ٹی اے کو دیا جا رہا ہے اور انڈیا کو دیا جا رہا ہے. اسی لیے things are getting a little complicated. افغانستان کی قیادت نے 2021 کے بعد انڈیا جا کے اپنے لیے مسائل زیادہ نہیں بڑھا لیے، کیونکہ اب پاکستان افغانستان کو پہلی نظر سے نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے عقب میں انڈیا کی موجودگی کی وجہ سے بھی پاکستان کو جواب دینا پڑے گا اور سدباب کرنا پڑے گا. تو اپنے لیے مسائل بڑھائے افغان قیادت. مگر ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مسائل نہیں بڑھائے، انہوں نے لیوریجنگ کرنی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر پاکستان شاید ہمارے ساتھ مور ریزنیبل بات کرے. وہ نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے کیمپ میں چلے جائیں. انڈیا نے بھی اسی لیے ان کے ساتھ بات کر دی ہے تاکہ ایسے لگے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ افغانستان بھی ہے. تو یہ لیوریجنگ کہتے ہیں اس کو کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ سلام دعا ہو رہی ہے، اچھا پتہ نہیں، اچھا چلو ان کے ساتھ نہ کرو، ادھر آ جاؤ. تو یہ لین دین چلتا رہتا ہے.